الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اتقوا، اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا۔ جب تک دل تصدیق نہ کرے ایمان اس وقت تک متحقق نہیں ہوتا۔ تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا، تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ جب تک دل گواہی نہ دے، یہ لغت غریب کے الفاظ کی معنی۔ اس لیے کہا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمارے جسم کا کون سا عضو مسلمان ہے؟ آنکھیں مسلمان ہوتی تو غیر محرم کی طرف نہ اٹھتی، زبان مسلمان ہوتی تو غیبت نہ کرتی، کان مسلمان ہوتے تو موسیقی نہ سنتے، دل دماغ مسلمان ہوتے تو خلاف شرع باتیں نہ جمتی دل میں۔ اگر ہم اپنے ہاتھ پاؤں اعضاء سے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں تو پھر کون سا عضو ہے جو ہمارا مسلمان ہے؟ مسلمان کہہ دینا آسان، مسلمان بن جانا بہت مشکل کام۔ جمی گویم مسلمانم ولرزم، جب میں کہتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ اٹھتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ رہا، کہ میں لا الہ الا اللہ اس کی مشکلات کو جانتا ہوں۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو صحیح معنوں میں مسلمان بن جانا یہ ایک مشکل کام ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، و تصدیق بالجنان، دل سے اس کی تصدیق کرنا، و عمل بالارکان، اور ارکان اعضاء کے ذریعے وہ اعمال کرنا، تب انسان صحیح ایمان والا بنتا ہے۔ چنانچہ مومن اللہ رب العزت کو اسی دنیا میں بخوشی مانتا ہے۔ مومن اللہ رب العزت کی وحدانیت کو اس دنیا میں بخوشی تسلیم کرتا ہے، اپنے ارادے سے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ہم ایمان لے آئے تو وہ اپنے صمیم قلب کے ساتھ، دل کی چاہت کے ساتھ اس بات کو قبول کر لیتا ہے۔ کافر بھی اس بات کو مانے گا
لیکن کب مانے گا؟ موت کے وقت مانے گا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، پردے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس وقت فرعون نے بھی کہہ دیا تھا آمنت برب موسیٰ وہارون، فرمایا تھا اٹس ٹو لیٹ، بہت دیر ہو گئی۔ مومن اس دنیا میں اس کو مان کر اللہ سے معاہدہ کرتا ہے، لیکن جب کافر موت کے وقت مانتا ہے تو وہ معاہدہ نہیں، وہ مشاہدہ ہوتا ہے، اس لیے قبول نہیں ہوتا۔ اب تو تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، بن دیکھے مانتے تو تب قیمت ہوتی۔ اس لیے جب کفار کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو دوزخ کے فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ ما جانا نذیر، تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا، جواب دیں گے بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے ان کی تکذیب کی، اور پھر بعد میں کیا کہیں گے، نتیجہ نکالیں گے لو کننا نسمع، اے کاش اگر ہم سنتے، او نعقل، یا ہمارے اندر عقل کی رتی ہوتی، ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم جہنم میں جانے والوں میں سے نہ بنتے۔ اس دن احساس ہوگا کہ ہم نے اپنی عقل سے کام نہیں لیا تھا، ضد پہ اڑے رہے تھے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ خود بھی کہیں گے کہ ربنا، اے پروردگار، اب سننا، ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا، سن لیا، فرجعنا، ہمیں واپس لوٹا دیجئے، نعمل صالحا انا موقنون، نیک عمل کریں گے، ہم یقین والے بنیں گے۔ لیکن واپس تو نہیں نہ بھیجا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم میں ڈال کے پھر جا کے فریادیں کریں گے اللہ کے سامنے، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اللہ کوئی ایگزٹ کا راستہ نہیں ہے جہنم میں کہ جہاں سے ہم نکل سکیں واپس؟ جب دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت توجہ ہی نہیں فرما رہے، آخر پہ آ کے کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی، ہم گمراہ ہو گئے، ربنا اخرجنا، اللہ اکبر کبیر، فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم پھر اسی پر لوٹیں تو واقعی ظالم۔ لیکن یہ کون سا وقت ہوگا؟ جب اللہ رب العزت فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، پڑے رہو پھٹکارے ہوئے، بات مت کرو۔ جیسے ہم ناراض ہو کے کہہ دیتے ہیں نا میں تمہاری شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتا، ایگزیکٹ یہی معنی بنتے ہیں اس آیت گرامی کے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے میں تمہاری شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتا۔ پھر احساس ہوگا کہ ایمان کیا نعمت تھی، آج اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے عطا فرما دی، ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں یہ اتنا کم ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ وہ معمولی چیزوں سے قیمتی چیزیں بنا دیتا ہے، معمولی چیزوں سے قیمتی چیزیں بنا دیتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، گائے ہے وہ گھاس کھاتی ہے اور پانی پیتی ہے اور دودھ دیتی ہے۔ اب دنیا کے سائنسدان زور لگائیں نا ذرا، کوئی ایسی مشین بنائے کہ جس میں ایک طرف گھاس ڈالا جائے، ایک طرف پانی، اور اس کا آؤٹ پٹ دودھ کی شکل میں نکلے۔ ان کو اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ شہد کی مکھی کو دیکھو، شہد بناتی ہے، سبحان اللہ، شہد کی مکھی شہتوت کے پتے کو کھاتی ہے، اللہ کی شان شہد بناتی ہے۔ گائے نے شہتوت کا پتا کھایا، دودھ بنایا۔ ریشم کے کیڑے نے شہتوت کا پتا کھایا، اس نے ریشم بنایا۔ ایک ہی شہتوت کا پتا ہے، واہ میرے مولا۔ تو ایسی مشینیں ہونی چاہیے نا کہ شہتوت کا پتا ڈالو، پانی ڈالو، ادھر سے شہد نکلے اور ادھر سے دودھ نکلے اور ادھر سے ریشم نکلے۔ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اس اللہ رب العزت کی تخلیق کی نشانیاں ہیں، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ خود انسان کو دیکھیں، انسان کتنا کم قیمت چیز سے بنا ہے۔
انسان کیا ہے؟ اگر غور کریں تو انسان پانی، کاربن، آکسیجن، جس کو سائنس کی زبان میں امینو ایسڈ کہتے ہیں، اس سے مل کر بنا ہے۔ اب یہ اتنی کم قیمت چیزیں ہیں کہ ایک انگریز سائنسدان تھا رابرٹ، اس نے انسان کی ان تمام جو جسم میں استعمال ہوئی چیزیں، ان کی قیمت نکالی تو ایک بھرپور نوجوان انسان کے میٹیریل کی قیمت $6.5 بنی۔ وہ کہتے ہیں $6.5 کا یہ انسان ہے۔ جو میٹیریل خرچ ہوا ہے نا اس کے اوپر، امینو ایسڈ، کہتے ہیں $6.5 اس کی قیمت۔ واہ میرے مولا، کم قیمت چیزوں سے آپ نے کتنا بیش قیمت انسان پیدا فرما دیا، جس کو اپنا خلیفہ فرما دیا، اشرف المخلوقات کا، اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا۔ انسان حقیقت میں اللہ رب العزت کے وجود کی دلیل ہے۔ خود انسان اللہ رب العزت کے وجود کی دلیل ہے۔ جو صفات انسان میں ناقص نظر آتی ہیں وہی صفات اس رب کریم کے اندر کامل حالت میں موجود ہے۔ اف اور درگزر کو دیکھنا ہو، بچے کو دیکھو، ابھی باپ نے تھپڑ بھی لگا دیا، رو پڑا، اور ایک لمحے بھول گیا، وہی باپ پھر اس کو کینڈی دیتا ہے تو وہ لے کے کھا لیتا ہے خوش ہو کے۔ حق تو یہ بنتا تھا نا کہ 1 مہینہ غصے میں رہتا کہ جی تھپڑ کیوں مارا، لیکن بچے کی درگزر دیکھیے، ابھی اس سے لڑتا ہے ایک دوسرے بچے سے اور تھوڑی دیر میں اسی سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ بچے کی درگزر عجیب چیز ہے۔ بچوں کے والدین جن بچوں کی لڑائی پہ لڑتے ہیں نا، تو والدین ابھی لڑ رہے ہوتے ہیں اور بچے آپس میں سلو کر کے پھر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ درگزر انسان میں ناقص حالت میں ہے، پروردگار کے اندر شان رحمت کو دیکھنا ہے، ماں کو دیکھو، ماں کی ممتا کو دیکھو، آپ کو شان رحمت نظر آئے گی۔ بچہ غلطی بھی کر لیتا ہے، درگزر کر دیتی ہے، ٹف ٹائم بھی دیتا ہے، درگزر کر دیتی ہے، دکھ بھی اٹھاتی ہے، اللہ اکبر، درگزر کر دیتی ہے۔ حتیٰ کہ چھوٹا بچہ اگر تھپڑ بھی ماں کے مار دیتا ہے نا تو ماں پیار سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے چوم لیتی ہے۔ ماں کی شان رحمت کا معاملہ دیکھو۔ یہ رحمت ناقص ہے، کامل حالت میں دیکھنی ہے تو پروردگار میں دیکھو، غیرت خامن کے اندر دیکھو۔ بیوی کے معاملے میں خامن کتنا غیور ہوتا ہے، کبھی نہیں چاہتا کہ میری بیوی کسی غیر کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ کیوں جی، کوئی بیوی اگر کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو کتنا بڑا جھگڑا شروع ہوگا۔ یہ نقطہ سمجھ نہیں سکتا، وہ کہے گا آپ ہی کی بیوی ہوں۔ یہ نقطہ کہاں سے لگ گیا؟ یہ مرد کی غیرت ہوتی ہے۔ یہ غیرت ناقص حالت میں ہے، اس کو کامل حالت میں دیکھنا ہے، اللہ رب العزت کی ذات میں دیکھیے۔ تو انسان نمونہ ہے مگر ناقص حالت میں، کامل حالت میں یہ صفات دیکھنی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات میں دیکھیے۔ تو انسان کا وجود خود بھی اللہ رب العزت کے وجود کی دلیل ہے۔ بس اتنا سا فرق ہے، انسان مخلوق اور اللہ تعالی خالق۔ انسان محدود، اللہ رب العزت لا محدود۔ انسان بے اختیار، اللہ تعالی با اختیار۔ انسان فانی، اللہ رب العزت باقی۔ انسان کے پاس یہ صفات عطائی ہیں، میرے پروردگار کے پاس یہ صفات ذاتی ہے۔ سمجھ میں آ جاتا ہے؟ کیوں نہیں آتا؟ انسان عقل سلیم سے کام تو لینا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے انسان کو کہا کہ تم ان ناقص صفات کو کامل کرنے کی کوشش کرو۔
چنانچہ فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے مزین کرو۔ اسی لیے بعض لوگ دنیا میں بڑے مشہور ہوتے ہیں، بڑے معروف ہوتے ہیں، ہم آج بھی ان کا نام لیتے ہیں، یہ جنید بغدادی، یہ بایزید بسطامی، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی۔ کیوں ان کے نام ابھی تک زندہ ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی صفات سے متصف ہوئے، اور اللہ کی صفات ہمیشہ باقی رہتی ہیں، ان صفات نے ان کے نام کے ذکر کو ہمیشہ عطا فرمایا۔ تو ہم یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی کیسی رحمت ہے۔ فرق یہ ہے، ایک مثال سن لیں کہ بیج کے اندر درخت موجود ہوتا ہے، لیکن وہ درخت اس وقت اگتا ہے جب بیج اپنے آپ کو مٹاتا ہے۔ بیج اپنے آپ کو نہ مٹائے تو درخت نہیں بن سکتا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو بیج اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، درخت بنتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر انسان کامل پوشیدہ ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ اپنی میں کو مٹا دے۔ وہ ظاہر تب ہوتا ہے جس طرح بیج نے اپنے کو مٹایا تو درخت ظاہر ہوا۔ انسان اپنی میں کو مٹاتا ہے تو پھر کیا ظاہر ہوتا ہے؟ انسان۔ دوسرے الفاظ میں سنیے، ایک ایٹم تھا، اس کا نیوکلیس ٹوٹا تو کتنی مادی طاقت ظاہر ہوئی۔ اسی طرح انسان جب اپنے شاکلہ کو توڑ دیتا ہے پھر اس کی روحانی طاقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ پھر اسے اللہ تعالیٰ مقام تسخیر عطا فرماتے ہیں۔ مقام تسخیر کسے کہتے ہیں؟ کہ باقی ساری لوگ، ساری مخلوق اس کے سامنے مسخر ہوتی ہے۔ آگ، ہوا، پانی، مٹی، ہر چیز اس کی تابع داری کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زمین میں زلزلہ آیا۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے زمین پہ پاؤں مارا اور پاؤں مار کے کہا کہ اے زمین کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ اور زمین کا زلزلہ اسی وقت رک جاتا ہے۔ دریائے نیل کو خط لکھتے ہیں، دریائے نیل کا پانی چلتا ہے۔ آگ نکلتی ہے مدینت حرہ شرقیہ سے، عمر رضی اللہ عنہ تمیم داری اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ آپ اس کو بجھائیں گے، جائیے۔ وہ جاتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنے رومال کو جیسے چابک ہوتا ہے اس طرح مارتے ہیں، آگ چلتے چلتے جہاں سے نکلتی تھی وہیں جا کے واپس سمٹ جاتی۔ پانی نے حکم مانا، زمین نے حکم مانا، آگ نے حکم مانا، ہوا نے حکم مانا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، ہوا ان کے اس میسج کو لے کر سینکڑوں میل دور صحابہ تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ مقام تسخیر کہلاتا ہے کہ جب انسان اپنے شاکلہ کو توڑتا ہے، میں کو مٹا دیتا ہے، اس کی روحانی طاقت ہوتی ہے۔ پھر فرشتے حیران ہوتے ہیں اس کے اوپر کہ اس انسان کو اللہ نے کیا عظمتیں عطا فرمائی۔ انسان کامل بن کے تو دکھے۔ تو توجہ فرمائیے، ہم ایک دفعہ گئے چپاٹا کی طرف، تو راستے میں ایک دن رک گئے ایک گیم ریزرو میں، تو وہاں جاتے ہوئے ہم نے پڑھا، راستے پہ لکھا ہوا تھا کہ رائٹ آف وے از ود دی اینیمل۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ اگر آپ جنگل میں جا رہے ہیں اور جانور کہیں آگے راستے سے گزر رہا ہے تو جانور کا حق فائق، اسے گزرنے دو، اس کے بعد آپ گزرو۔ رائٹ آف دی وے جانوروں کے پاس ہے۔ مجھے پڑھ کے بہت تعجب ہوا اور بہت دیر میں گہری سوچتا رہا۔ صحابہ کا ایک زمانہ تھا جب رائٹ آف دی وے انسان کے پاس ہوتا تھا، جانور راستہ دیتے تھے۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر سے پیچھے رہ گئے، سمجھ نہیں آتی تھی کہ لشکر کہاں گیا۔ شیر نظر آیا، بلایا اور کہا کہ دیکھو تجھے انسانوں کی مہک محسوس ہو جاتی ہے، مجھے لشکر تک پہنچاؤ۔ چنانچہ شیر کے اوپر سوار ہوتے ہیں،
شیر اپنی کمر پر ان کو بٹھا کر چلتا چلتا ان کو بالآخر ان کے لشکر تک چھوڑ کر پھر واپس چلا جاتا ہے. رائٹ آف دی وے اس وقت انسان کے پاس تھا. جانور بات مانتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. قوم بربر اس نے صحابہ کو بہت ٹف ٹائم دیا، لیکن ایک وقت آیا کہ صحابہ جب اس طرف چلے تو بستی کے لوگوں نے کہا کہ بھائی یہاں تو رات کو بہت جاندار آتے ہیں، نقصان دہ پریڈیٹر، تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں وہ مار دیں، اور ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں کہ ہم اپنے گھروں میں تمہیں رکھیں، جاؤ یہاں سے. امیر لشکر نے سنا تو ایک صحابی کو فرمایا اعلان کر دو. وہ صحابی درخت پر چڑھ کر اعلان کرتے ہیں، اے جنگل کے جانوروں، آج رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بسیرا ہے، جنگل کو خالی کرو. اناؤنسمنٹ ہونی تھی. شیر کی پوری پرائیڈ بھاگی جا رہی ہے. ایلیفینٹ اپنے پورے ہرڈ کے ساتھ جا رہے ہیں، ہپو جا رہے ہیں، فلاں جا رہے ہیں. ان لوگوں نے جب ان جانوروں کو جاتے دیکھا تو حیران، پوچھا کہ تم لوگوں کو یہ مقام کیسے نصیب ہوا؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ سکھایا وہ یہی تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ مقام دیا. کہنے لگے ہم آپ جیسے بننا چاہتے ہیں. بغیر کسی لڑائی کے اللہ رب العزت نے اس قوم کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا کر. جانور حکم مانتے تھے. تو رائٹ آف دی وے کس کے پاس تھا؟ رائٹ آف دی وے واز ود دی ہیومن بینگ. انسان کے پاس تھا. اور آج کے دور میں رائٹ آف دی وے کس کے پاس ہے؟ باعزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی. ابراہیم ادم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہنے لگے میں سویا ہوا تھا، رات ٹھنڈی ہو گئی، غار تھی مگر بہت سخت ٹھنڈک تھی، تو میں نے لیٹے لیٹے اللہ سے دعا مانگی، اللہ بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے. کہنے لگے میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں کوئی گرم سی چیز اس نے مجھے ڈھانپ لیا. کہتے ہیں میں بھی سویا رہا. جب تہجد کے وقت اٹھا اور کچھ روشنی بھی ہوئی، کہنے لگے میں نے دیکھا کہ وہ پائتھن تھا، اژدہا تھا، اور اژدہا آ کے میرے اوپر اس نے گھیرا کر لیا تھا اور مجھے ڈھانپ لیا تھا اور مجھے سردی سے اس نے بچا لیا تھا. ماشاء اللہ. رائٹ آف دی وے ہیومن بینگ کے پاس تھا. آج ہم اتنی شان والے کہ رائٹ آف دی وے کس کے پاس ہے؟ از ود دی اینیمل. اللہ اکبر. ایسا ہی ہونا ہے. جب ہم اپنے منصب سے ہٹ گئے تو جو جانور اپنے منصب پر ہیں اللہ نے رائٹ آف دی وے ان کو ٹرانسفر کر دیا. وہ تو اپنے پروردگار کی اسی طرح تابعداری کر رہے ہیں نا جس طرح ان کو حکم دیا گیا. ہم ہٹے ہیں نا اپنے راستے سے. اگر اپنے راستے پہ واپس آئیں تو آج بھی رائٹ آف دی وے ہیومن بینگ کے پاس ہو سکتا ہے. یہ مقام تسخیر اللہ تعالی مومن کو عطا فرما دیتے ہیں، مگر اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر وہ صفات پیدا کرے. دیکھیں جب کھیت میں فصل اگائی جاتی ہے تو فصل کے ساتھ بہت ساری انوانٹڈ چیزیں بھی اگاتی ہیں. ان کو سائنس کی زبان میں ویڈ کہتے ہیں کہ بہت ساری ویڈز اگائی ہیں. چنانچہ سائنسدانوں نے ویڈیسائڈ بنا دیے. وہ ویڈیسائڈ سپرے کر کے ان کو ختم کرو. کہتے ہیں کہ ان کو ختم نہیں کرو گے تو 10% سے لے کے 40% تک جو نیوٹریشن ہے وہ ویڈیسائڈ کھا جائے گی اور آؤٹ پٹ تھوڑی رہ جائے گی. اس لیے ہر کھیت سے ویڈیسائڈ کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح جب انسان اس دنیا میں آ کے بڑھتا پھلتا پھولتا ہے، اسے اللہ نعمتیں دیتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ بھی کچھ انوانٹیڈ صفات اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر اقتدار ملا، تکبر ساتھ آ گیا. دولت ملی، بخل ساتھ آ گیا. علم ملا، فخر ساتھ آ گیا. شہرت ملی، بناوٹ ساتھ آ گئی. حسن ملا، نمائش بھی ساتھ آ گئی. اب یہ جو ساتھ آنے والی چیزیں ہیں نا، یہ سب ویڈیسائڈ ہیں، ان کو ختم کرنا پڑے گا. انہی کو ختم کرنے کے لیے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے. جو ختم کر لے گا اس کی فصل اللہ کے ہاں قبول.
ورنہ صفات دب جائیں گی اور جو ویڈز ہیں وہ فصل سے بھی زیادہ بڑی ہو جائیں گی. تو اس دنیا میں انسان نے اپنے آپ کو سمجھنے میں بھی غلطی کی اور اپنے رب کو سمجھنے میں بھی غلطی کی. دو غلطیاں کی. کون کون سی؟ اپنے آپ کو سمجھنے میں بھی غلطی کی اور اپنے رب کو سمجھنے میں بھی غلطی کی. اپنے آپ کو سمجھنے میں غلطی یہ کی کہ اپنے کو خدا جیسا سمجھ بیٹھا، اور خدا کو سمجھنے میں غلطی کی کہ خدا کو اپنے جیسا سمجھ بیٹھا. وہ کیسے؟ توجہ فرمائیں. اپنے کو خدا جیسا سمجھ بیٹھا کہ میری ہر مرضی پوری ہونی چاہیے. یہ تو خدا کی صفت ہے، یہ تو اس کی شان ہے کہ اس کی ہر مرضی پوری ہوتی ہے، بندے کی تو نہیں پوری ہوتی. لیکن اندر کی چاہت یہ جو میں کہوں وہ پوری ہونی چاہیے. بیوی سے ناراض ہوتے ہیں تو کیسے کہتے ہیں؟ جو میں کہوں گا اس گھر میں وہ ہو. اس وقت پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. تو اپنے کو سمجھنے میں غلطی کی کہ خدا سمجھ بیٹھا، اور خدا کو سمجھنے میں غلطی کیا کی؟ اپنے جیسا سمجھ بیٹھا. وہ کیسے؟ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں نے کلمہ پڑھ لیا اس لیے ہر حال میں اللہ کو ہماری مدد کرنی چاہیے، عمل چاہے ٹھیک ہے یا چاہے نہیں ہے. یہ ہر حال میں مدد کا وعدہ تو کوئی نہیں ہے. یہ تو بندے ہوتے ہیں جو ساتھ دیتے ہیں، چاہے جھوٹ پہ ہو چاہے سچ پہ ہو. کہتے ہیں جی برادری ہے ساتھ دینا ہے. تو خدا کو اپنے جیسا سمجھ بیٹھا کہ ہم سچے ہوں تو بھی ساتھ دے، ہم جھوٹے ہوں پھر بھی ساتھ دے. نحن ابناء اللہ احباؤہ. دونوں طرف غلطی کی. اس لیے زندگی کے دو رخ ہیں، یاد رکھیے. ایک ہے خود رخی زندگی، ایک ہے خدا رخی زندگی. خود رخی زندگی کو سیلف اورینٹڈ لائف کہتے ہیں اور خدا رخی زندگی کو گاڈ اورینٹڈ لائف کہتے ہیں. دونوں کی بالکل ڈائریکشن ڈفرینٹ ہے. جو خود رخی زندگی ہے وہ نفس پرستی کی زندگی. نفس پرستی، زر پرستی، زن پرستی، شہوت پرستی، خواہش پرستی، یہ خود رخی زندگی ان کی پرستش کی زندگی ہے. اور جو خدا رخی زندگی ہوتی ہے وہ اصول پرستی کی زندگی، حقیقت پرستی کی زندگی، خدا پرستی کی زندگی. اس کی ڈائریکشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. عفو ہو، درگزر ہو، ستاری کی صفت ہو، رحمت کی صفت ہو، جو صفات اس پروردگار کی ہیں ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اس کو فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، تم اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے مزین کر لو. اللہ اکبر کبیرہ. اس دنیا میں ہر انسان اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے. میرا گھر ایسا ہو، اس میں بیوی میری ایسی ہو، اولاد میری ایسی ہو، اور گاڑیاں میری ایسی ہوں. خدا نے تو جنت آگے کے لیے بنائی، انسان اسی دنیا میں بنانا چاہتا ہے، لگا ہوا ہے جنت بنانے میں. مگر جس نے جنت بنا بھی لی کسی کو جنت میں ہمیشہ رہنے کا موقع نہیں ملا. ارم بنائی تھی نا، باغ ارم بنایا تھا نا بنانے والے نے، نہ رہ سکا نا. ہم بھی اپنی جنت ادھر دنیا میں ہی بناتے پھرتے ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ نہیں جی دنیا میں چلو جنت نہیں بناتے، آخرت والی ٹھیک، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو جنتی اعمال کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں، ورنہ اکثریت آج ایسی ہے جو جہنمی اعمال کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ ویسے رہے، جانا جنت ہے. اللہ اکبر. بھئی جنت جانے کا ایک طریقہ ہے. ان اعمال کو اپنائیں، ان سنتوں کو اپنائیں، ان طریقوں کو اپنائیں جو نبی علیہ السلام نے عطا فرمائے. یہ جنت جانے کا طریقہ ہے. غیروں کے طریقوں پر عمل کرنا اور جنت میں جانے کی طمع کرنا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ. نماز کی کنجی طہارت، وضو.
اس کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ نیکی کی کنجی سچ ہے، علم کی کنجی حسن سوال ہے، نصرت الہی کی کنجی صبر ہے۔ جو صبر کرے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی۔ نعمت الہی کی کنجی شکر ادا کرنا، فلاح کی کنجی تقوی، رزق کی کنجی صلہ رحمی، اور ولایت کی کنجی اللہ کا ذکر ہے۔ اب ہم کیا چاہتے ہیں کہ جی جنت جائیں، کلمے پہ محنت کریں نہ کریں، اور ولی بن جائیں، ذکر اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ باتیں فرمائیں، 100% سچی باتیں۔ فرمایا، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا کامل وضو کرو گے تمہاری عمر بڑھے گی، سلام کو عام کرو گے تو نیکیوں کی کثرت ہوگی، گھر میں داخل ہونے پر گھر والوں کو سلام کرو گے تو گھر میں خیر بڑھے گی، صلاۃ الضحیٰ پڑھو گے رزق میں برکت ہوگی، چاشت کی نماز، چھوٹوں پر رحم کرو، بڑوں کی عزت کرو تو قیامت کے دن تمہیں میرا ساتھ نصیب ہوگا۔ کتنی واضح، کھلی اور دھلی ہوئی باتیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا 5 بندے اللہ کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں، یعنی ان کی ریسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ خود لے لیتے ہیں۔ یہ کتنی مزے کی بات ہے جی کہ انسان ایسا عمل کرے کہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے، اس کی رحمت کے شیلٹر میں آ جائے، چھتری میں آ جائے۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، چاہے وہ جہاد کے لیے نکلا ہو، چاہے وہ علم کے لیے نکلا ہو، جو اللہ کے راستے میں نکلے، فی سبیل اللہ، جب تک اللہ کے راستے میں ہے اس وقت تک وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کی ذمہ داری میں ہے۔ چنانچہ طالب علم، مجاہد اور دعوت دین کی دینے والا، یہ تینوں لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہوتے ہیں۔ تو حدیث میں آیا کہ یہ لوگ اللہ کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں۔ دوسرا حدیث پاک میں فرمایا مریض کی عیادت کرنے والا، جو شخص مریض کی عیادت کرتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ اور ہماری بات گھر کے مریض کو نہیں پوچھتے، خفا ہو نا ذرا سے، بچہ بیمار ہو، بیوی بیمار ہو، کوئی بیمار ہو، پھر پرواہ نہیں ہوتی۔ دین اسلام نے اس عیادت کو کتنا مرتبہ دیا۔ فرمایا کہ جو مریض کی عیادت کرے گا وہ اللہ تعالی کی ذمہ داری میں آ جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے، یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ صبح اور شام مسجد کو آباد کرتے ہیں، یعنی وقت گزارتے ہیں، یہ لوگ اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو علماء کا قدردان ہوتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ پانچواں فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر بیٹھے کسی کا برا نہ چاہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ کتنی آسان بات ہے، اپنے گھر بیٹھے مگر کسی کے بارے میں دل میں برا نہ رکھے، برا نہ سوچے، بری پلاننگ نہ کرے، نہ کسی کے مال، نہ کسی کی عزت آبرو، کسی پر غلط نظر نہ اٹھائے۔ جو گھر بیٹھے کسی کا برا نہ چاہے یہ بندہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ آج تو گھر بیٹھے کسی نہ کسی کی بات ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں شیطان غیبت کا راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ غیبت سے بچنا چاہیے، جس طرح غیبت کرنا جرم ہے، غیبت کا سننا بھی جرم ہے۔ اب بعض لوگ بہانہ بناتے ہیں جی ہم غیبت سے بچیں کیسے؟ بھائی اگر آپ نے غیبت کرنے والے کے ساتھ اتفاق نہیں کیا تو آپ غیبت کرنے میں شامل نہیں ہیں۔ ایک آدمی نے کہا فلاں آدمی ایسا ہے اور ایسا ہے، اب آپ سن کر خاموش نہ رہیں، آپ اتنا بتا دیں میرا تجربہ تو کچھ اور ہے، میری رائے تو کچھ اور ہے۔ اتنا کہنے میں کیا رکاوٹ ہوتی ہے؟ اچھا آپ کی یہ رائے ہے
میری نظر میں تو کچھ اور ہے اس کی. علماء نے لکھا کہ اگر یہ کہنے کی بھی ہمت نہیں تو اس بندے کی کوئی نہ کوئی اچھائی بیان کر دے. مثال کے طور پہ کسی نے کہا فلاں ایسا ہے، آپ کہہ دیں جی وہ آدمی ہے تو بڑا عقل مند. اب عقل مند تو ہوتے ہیں نا لوگ، غلطی کر جاتے ہیں، تو اگر غلطی کی ہے تو جی بڑا عقل مند ہے تو بڑا اچھا، تو کوئی اس کی اچھائی بیان کریں تو آپ اس غیبت کرنے والے کے ہم نوا نہیں بنیں گے. اور اگر کسی نے یوں کہہ دیا کہ فلاں تو بڑا ہی بے وقوف ہے، آپ کہہ دیں مجھ سے تو کم ہی ہوگا. کیا آپ کو تھپڑ مارے گا وہ؟ لیکن اتنا کہنے سے آپ غیبت سے نکل گئے. تو بچائیں اپنے آپ کو غیبت سے جس طرح بھی بچا سکتے. اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتے ہیں اللہ رب العزت نے 5 آنکھوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا. 5 آنکھوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا. سب سے پہلی آگ وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں عبادت کے لیے رات کو جاگی، اللہ اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے. اللہ اکبر. اس شب کی تلخیوں کا کوئی میرے دل سے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے مجھے صبح ہو گئی ہے. رات کو جاگے اللہ رب العزت کی عبادت میں. دوسری آنکھ فرمایا اس مجاہد کی جو آنکھ جہاد کے حالت میں ضائع ہو گئی. جو آنکھ جہاد کی حالت میں ضائع ہو گئی، اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام. اور تیسرا فرمایا کہ وہ آنکھ جو اللہ رب العزت کے خوف سے رو پڑی، اللہ تعالی اس آنکھ پر بھی جہنم کی آگ حرام فرما دیتے. آنکھ کے رونے پر کسی نے بڑی اچھا شعر کہا. کافی عرصے کے بعد ایک شعر دل کو لگا آ کے. کہنے والے نے کہا اشک بہ کر بھی کم نہیں ہوتے. اشک کا مطلب آنسو. اشک بہ کر بھی کم نہیں ہوتے، آنکھ کتنی امیر ہوتی ہے. اشک بہ کر بھی کم نہیں ہوتے، آنکھ کتنی امیر ہوتی ہے. اللہ. اور واقعی جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، ان کے آنسو ٹپکتے ہیں اسی وقت. اشک بہ کر بھی کم نہیں ہوتے، آنکھ کتنی امیر ہوتی ہے. اور چوتھا فرمایا کہ وہ آنکھ جو غیر محرم کو دیکھنے سے بند رہ جائے. جو آنکھ غیر محرم کو دیکھنے سے بند ہو، یعنی نہ دیکھے، اس آنکھ پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے. تو غیر محرم کی طرف سے اپنی آنکھوں کو محفوظ کرے. ہر وقت ہی انہی نفسانی اور شیطانی سوچوں میں لگے رہنا، ہائے بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار، ہر وقت سوچ اسی کی. وہ کسی نے کہا تھا کہ زلفیں سنوارنے سے بنے گی نہ کوئی بات. زلفیں سنوارنے سے بنے گی نہ کوئی بات، اٹھیے کسی غریب کی قسمت سنواریے. تو نوجوان سوچیں کب تک زلفیں سنوارتے رہیں گے کسی کی؟ اٹھیے کسی غریب کی قسمت سنواریے. تو 5 آنکھوں پر اللہ تعالی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. ایک آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی، جو جہاد میں ضائع ہوئی، جو خوف خدا سے روئی، اور جس نے غیر محرم سے اپنے آپ کو بچا لیا. اور 5ویں آنکھ جس نے اہل اللہ کو عقیدت کی نظر سے دیکھا.
اللہ اکبر کبیرہ. چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک چیز سے آنکھ بند کرنے کا حکم دیا اور ایک چیز سے آنکھ نہ ہٹانے کا حکم دیا. جس چیز سے آنکھ ہٹانے کا حکم دیا وہ دنیا. وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُ. اور ایک چیز جس سے آنکھ نہ ہٹانے کا حکم دیا، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ. آپ اپنے آپ کو بٹھائیے، اپنے آپ کو صبر دیجئے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو نتھی رکھیے، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم. اے محبوب آپ کی نگاہیں ان سے ہٹے نا. اللہ اکبر. تو نگاہیں جمانے کا حکم. اس لیے یہ 5 آنکھیں ہیں جن کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیتے ہیں. الہی سحر ہے پیران خرقہ پوش میں کیا، الہی سحر ہے پیران خرقہ پوش میں کیا کہ ایک نظر سے جوانوں کو رام کرتے ہیں. اللہ رب العزت ان کی آنکھوں میں وہ مسیحائی عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اللہ رب العزت کی صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. اس طرح ہم انسان کامل بن جائیں گے. تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے اخلاق سے مزین کر لو. یہ ذکر و سلوک کا بنیادی مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وہ صفات آ جائے. اللہ تعالیٰ کو صفات سے پیار ہے. یہ صفات کسی معمولی بندے میں پیدا ہوں گی وہ اللہ کا مقرب بنے گا، اور کوئی بڑے خاندانی آدمی ان صفات سے محروم ہوگا، اللہ کی نظر سے وہ آدمی گر جائے گا. اللہ کو صفات سے پیار ہے. اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ذرا دیکھیے، غلام ہے، معمولی حیثیت ہے اگر اکنامک نظر سے دیکھا جائے، لیکن جب انہوں نے اپنے اندر ایمان کی وہ کیفیت پیدا کر لی تو اللہ کے ہاں اتنے مقبول ہو گئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلال میں جب معراج پر گیا مجھے جنت میں کسی کے چلنے کے جوتوں کی آواز آئی. میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون؟ کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام اللہ کے ہاں اتنا مقبول کہ وہ چلتا فرش پر ہے، جوتوں کی آواز عرش پر سنائی دیتی ہے. تو ان صفات کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت کے ہاں درجہ پا لیتا ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی یہ صفات عطا فرمائے. ایسا نہ ہو کہ جیسے آئے تھے دنیا سے ویسے ہی چلے جائیں، کچھ کر کے جائیں. یہ رمضان کا مہینہ اسی مقصد کے لیے ملا. آپ حضرات نے اس میں کوشش کی، اللہ ان کوششوں کو قبول فرما لے، اور اس کے بدلے اللہ تعالی ہمیں ان صفات حمیدہ سے مزین فرما دے. اعتکاف والے دوست دور قریب سے آئے، اللہ ان کا آنا مبارک کرے. اگر ان کی وجہ سے مقامی دوستوں میں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو یا کسی کو تکلیف پہنچی ہو یا کسی کی عبادت میں خلل ہوا ہو تو بھائی ان کی طرف سے یہ عاجز معافی مانگتا ہے. آپ حضرات معاف کر دیجئے، ہم سمرے ہوئے تو ہیں نہیں، اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اللہ موت سے پہلے پہلے سنوار دے. ہر چگیرت علتی علت شبد. یقیناً ہماری کسی نہ کسی حرکت سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہوگی تو آپ حضرات اپنی قلبی وسعت کا جو ہے وہ اظہار فرما کر ہمیں معاف فرما دیجئے، اور دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس محنت کو قبول فرما لے. چند دن یہاں آئے اللہ کی رضا کے لیے. آج آخری دن تھا، آخری رات ہے. ہم اس پر استغفار کریں. حدیث پاک میں آیا ہے
کہ جب انسان کوئی بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرے تو اس عمل کو قبول کروانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ عمل کے اختتام پر استغفار کی کثرت کرے. اس عمل میں کوئی بھی کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو معاف فرما دیں گے. تو آج رات جتنے بھی اعتکاف والے احباب ہیں وہ بھی استغفار کی کثرت کریں، مقامی احباب بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرما لے. چند دن جو یہاں اللہ کی رضا کے لیے ہم بیٹھے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گنہگار بندوں میں شامل فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.